السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آج ہفتے کے روز اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سے بات چیت کی اور حماس کے حیرت انگیز حملے کے درمیان اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ نیتن یاہو نے غیر محفوظ حمایت کے لیے جو بائیڈن کا شکریہ بھی ادا کیا اور زور دیا کہ طویل مہم ضروری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیراعظم اسرائیل بنیامین نیتن یاہو کو فون کیا اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل کے لیے اپنے دفاع کے حق کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم کے آفیشیل ہینڈل ایکس پر پوسٹ کیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ وزیراعظم نیتن یاہو نے غیر محفوظ حمایت کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کی جانب سے راکٹ حملوں کے دعوے کے بعد غزہ میں فضائی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 198 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ شام 4:20 تک 198 افراد کے شہید اور 1610 کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔ اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ حماس کی جانب سے گزشتہ سالوں کے دوران کیے گئے سب سے بڑے حملے میں 40 افراد ہلاک اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے گزشتہ سالوں کے دوران کیے گئے سب سے بڑے حملے میں 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ میگن ڈیوڈ ایڈروم ایمرجنسی میڈیکل سروس اور اسرائیلی ایمرجنسی سروس نے مرنے والوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 40 افراد گولیاں لگنے سے ہلاک ہو چکے ہیں اور مزید سینکڑوں مریضوں کا علاج جاری ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا، جس میں 198 افراد ہلاک ہو گئے اور یہاں تباہی مچ گئی۔ اسرائیل کے جنوبی حصوں میں اچانک اور غیر معمولی جنگ جیسی صورتحال کے مد نظر ہندوستانی سفارت خانے نے آج ہفتے کے دن تمام ہندوستانی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور سیفٹی پروٹوکول پر عمل کریں۔ سفارت خانے نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ اسرائیل کی موجودہ صورتحال کے مد نظر تمام ہندوستانی شہریوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ چوکنا رہیں اور مقامی حکام کے تجویز کردہ سیکورٹی پروٹوکول پر عمل کریں، غیر ضروری سفر نہ کریں اور ہمیشہ سیفٹی شیلٹرز کے قریب رہیں۔ ایڈوائزری میں ایمرجنسی فون نمبر بھی دیے گئے ہیں۔ ایڈوائزری انگریزی، ہندی، مراٹھی، تیلگو، ملیالم اور کنڑا زبانوں میں جاری کی گئی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو اسرائیلی حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق عباس نے رام اللہ میں سینئر سویلین اور سیکورٹی حکام سے ملاقات کی تاکہ غزہ کی ناکہ بندی سے حماس کے ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز کی جانب سے شروع کیے گئے طوفانی اقصی آپریشن کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اجلاس میں اپنے خطاب میں عباس نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ فلسطینی عوام کا تحفظ کیا جائے اور کہا کہ فلسطینی عوام کو قابض افواج اور آباد کاروں کی دہشت گردی کے خلاف اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ فلسطین کے صدر نے ہدایت کی کہ فلسطینی عوام کے بچوں کو اسرائیلی قبضے اور آباد کار گروہوں کے جرائم کے خلاف ثابت قدمی اور مزاحمت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے تمام ضروری عناصر فراہم کیے جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے تمام جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جوہری تجربات کی جانچ پڑتال کے عمل کو برقرار رکھیں۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے روزانہ کی پریس کانفرنس میں اس معاملے پر بیان دیا۔ روسی صدر پوٹن کے اس بیان کے بارے میں کہ ان کا ملک جامع نیوکلیئر ٹیسٹ بان ٹریٹی سے اپنی توثیق واپس لے سکتا ہے، حق نے کہا سیکریٹری جنرل مسلسل CTBT کو نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ حق نے یہ بھی کہا کہ سیکریٹری جنرل نے تمام ممالک سے معاہدے کی توثیق کرنے کا مطالبہ کیا، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ممالک کو CTBT کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی۔ فرحان حق نے کہا سیکریٹری جنرل تمام جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک سے جوہری تجربات پر پابندی کی تصدیق اور اسے برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آج ہفتے کو نیوم سے ریاض پہنچ گئے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ہمراہ شہزادہ خالد بن فہد بن خالد، شہزادہ منصور بن سعود بن عبدالعزیز اور شاہی شخصیات موجود تھی۔ واضح ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز 1 سپٹمبر کو جدہ سے نیوم پہنچے تھے۔ سعودی عرب نے فلسطینی گروپوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان تصادم کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے کہا ہے کہ دونوں فریق ضبط نفس سے کام لیتے ہوئے نہتے شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے اعلامیہ میں کہا کہ ہم فلسطین میں تازہ ترین صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ سعودی عرب نے متعدد مرتبہ اس بات سے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی عوام کو اس کے جائز حقوق سے محروم کرنا، اس پر حصار جاری رکھنا اور اس کے مقدس مقامات کی بار بار بے حرمتی کرنا انتہائی خطرناک ہے، جس کے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ہم عالمی برادری کو ذمہ داری ادا کرنے کے علاوہ 2 الگ ریاستوں کی تجویز پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ یہ دنیا کروڑوں سال قدیم ہے، لیکن بعض تاریخی عمارات اور آثار ایسے بھی ہیں جو آج بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ سعودی ماہرین آثار قدیمہ ہزاروں سال پرانی اشیاء کی دریافت میں مصروف ہیں۔ ایسے میں انہوں نے حائل کے علاقے میں ایک نیا شہر دریافت کیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے محکمہ آثار قدیمہ نے حائل کے جنوبی علاقے میں جبل عراف کے قریب کھدائی کے دوران 1000 سال پرانا شہر دریافت کیا ہے۔ سعودی محکمہ آثار قدیمہ کی بہترین کاوشوں اور جرمن انسٹیٹیوٹ میکس پلانک کے تعاون کے باعث حائل کے علاقے میں ماضی کے فن اور معاشی سرگرمیوں کی عکاسی کرنے والے نوادرات کو دریافت کیا گیا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے تمام فریقین کو اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے تحمل سے کام لینے کی دعوت دی۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے صدر اور چیئرمین اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں اپنی پارٹی کے چوتھے ہنگامی کنونشن سے خطاب میں حماس کے ونگ عزا الدین القسام بریگیڈز کی طرف سے غزہ کی ناکہ بندی سے اسرائیل کے خلاف شروع کیے گئے طوفانی اقصی آپریشن اور اسرائیل کے اس کے خلاف اعلان جنگ کا ذکر کیا۔ اردوغان نے کہا، اسرائیل میں آج صبح پیش آئے واقعات کی روشنی میں ہم تمام فریقوں سے تحمل سے کام لینے اور ایسے جذباتی اقدامات سے گریز کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے دوبارہ چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں۔ اردوغان چوتھے ہنگامی کنونشن میں تمام کے تمام 1399 ووٹ حاصل کر کے اپنی پارٹی کے سربراہ کے طور پر دوبارہ منتخب ہوئے۔ ووٹنگ میں 75 ارکان پر مشتمل پارٹی کے مرکزی فیصلہ اور ایگزیکٹو بورڈ کا تعین بھی کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریوں میں مجھے نواز لیگ کے وزراء نہیں آتے۔ ہفتے کو صبح سندھ کے شہر جیک آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آج خواجہ آصف نظر آئیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ 15 سے 20 دنوں میں نواز شریف آ رہے ہیں تو مناسب ہوگا کہ یہ پورا بوجھ میاں صاحب کا خاندان نہ اٹھائیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے قائد ہیں۔